پروگرام جس مقصد کی خاطر منعقد ہوا ہے، ایک تو موجودہ حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے اور کن کن ذرائع اور اسباب اور وسائل کو اپنے ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے منتخب کرنا ہے، اور دوسرا اور اہم مقصد یہ کہ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ آپ کو حال ہی میں جمعیت علماء مہاراشٹرا کا منتخب کیا گیا ہے، اور یقیناً مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ حضرت والا کو جو مہاراشٹرا کا صدر منتخب کیا گیا ہے حضرت والا کی ذرعی خدمات کی بنیاد پر، یقینی طور پر حضرت والا نے ادھر 2 دہائیوں سے مہاراشٹرا کے اندر جمعیت علماء کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مہاراشٹرا کے عوام کو جو فائدہ ملا ہے، اور ہم لوگوں کی نگاہ میں جب بھی مہاراشٹرا کی جمعیت علماء کا تصور آتا تو نام ایک ہی آتا تھا، وہ تھا حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کا۔ آج حقیقی طور پر جس مقصد کے لیے اور جس مقصد پہ رہ کر کے سارے کام کو بخوبی انجام دینے کی ضرورت تھی، آج اللہ تبارک و تعالی نے احباب کے اور ہمارے اکابرین کے دلوں میں بات ڈالی۔ اللہ تعالی نے آپ کو پورے مہاراشٹرا کا صدر کے عہدے پر رہ کر کے خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل صد افتخار ہے کہ حضرت والا کا تعلق ہمارے وطن سے ہے، ہمارے خطے سے ہے، ہمارے علاقے سے ہے۔ انشاءاللہ بھی حضرت والا کا خطاب ہونا ہے، اور حضرت والا کے خطاب سے پہلے حضرت والا کی خدمت میں انشاءاللہ تہنیتی ایوارڈ بھی پیش کیا جائے گا، اور اس درمیان ہمارے بیچ ہمارے سماجی کارکنان جناب مہتاب عالم عرف لڈو بھائی جو کرہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے شمشیر بھائی ہیں جو بلے پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماسٹر عدنان صاحب ہیں جو باغ نگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان حضرات کے ہاتھوں سے حضرت والا کی چادر پوشی ہوگی، اور اس کے بعد اس ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمود الرحمن صاحب قاسمی اور حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، ان حضرات کے ہاتھوں سے حضرت والا کی خدمت میں تہنیتی ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ حضرت والا کے استقبال کا پروگرام کیا جائے، میں تہنیتی نظم پیش کرنے کے لیے عزیزہ محمد فوزان سلموں سے درخواست کروں تشریف لائیں اور تہنیتی نظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا ہنسنے لگی با چشم نم آہستہ آہستہ، فضا ہنسنے لگی با چشم نم آہستہ آہستہ، کھلی کلیاں بصد لطف و کرم آہستہ آہستہ، کھلی کلیاں بصد لطف و کرم آہستہ آہستہ، مبارک ہو حلیم اللہ کو منصب صدارت کا، مبارک ہو حلیم اللہ کو منصب صدارت کا، کوئی ہوتا ہے آخر کوئی ہوتا ہے آخر محترم آہستہ آہستہ، کوئی ہوتا ہے آخر محترم آہستہ آہستہ، نہ بھیدے رب پہ حسن و عشق ہے جو دو مسلسل سے، نہ بھیدے رب پہ حسن و عشق ہے جو دو مسلسل سے، گیا عاشق درا گوشے گیا عاشق درا گوشے صنم آہستہ آہستہ، گیا عاشق درا گوشے صنم آہستہ آہستہ، نوائے اندلی بے جمعیت گونجی ہے گلشن میں، نوائے اندلی بے جمعیت گونجی ہے گلشن میں، ہوئے سب غنچہ و گلتا زدم آہستہ آہستہ، ہوئے سب غنچہ و گلتا زدم آہستہ آہستہ،
ہوئی عبد الرشید و شیخ عارف کی پذیرائی، ہوئی عبد الرشید و شیخ عارف کی پذیرائی، بڑھے ادریس و ہارون کے قدم آہستہ آہستہ، بڑھے ادریس و ہارون کے قدم آہستہ آہستہ، جناب اشتیاق و یونس و یوسف کے شیدائی، جناب اشتیاق و یونس و یوسف کے شیدائی، ہوئے پر خندہ محفل میں، ہوئے پر خندہ محفل میں بہم آہستہ آہستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ حضرات کے درمیان کہا تھا کہ اگر سب سے پہلا تہنیتی شعری کلام اگر کسی کی طرف سے آتا ہے تو مولانا مفتی حفظ اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے یہ جو تہنیتی نظم پڑھی گئی ہے یہ بھی حضرت والا ہی کی طرف سے ہے، اور حضرت والا نے اپنی آمد سے قبل ہی اس نظم کو بھیج دیا اور کہ اس بچے کو پریکٹس کرا دیجیے۔ الحمدللہ ناظم صاحب نے اس کی تیاری کرائی۔ میں مبارکباد دوں گا اس بات کی مفتی صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جو چیزیں نثر کے اندر آدمی اپنے خطاب اور اپنی تقریر میں کرتا ہے اور جو بات اس کے جذبات ہیں اشعار کی شکل میں آپ اشعار کی لڑی میں آپ پرو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس استعداد سے اور آپ کی اس مہارت تامہ سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔